والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر دروشی پڑھنے کے مختلف مواقع ہیں۔ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت درود و سلام کا شرف عطا فرمائے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، سلسلہ علم و ادب میں الحمدللہ کثیر موضوعات پر چند سالوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے اور شہزادیوں کے مبارک تذکرے ہوئے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی چاروں ائمہ کرام رحمہم اللہ علیہم کے مختصر تذکرے اور سیرت اور ان کے فضائل جو ہیں وہ بیان کرنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے، سیدنا نعمان بن ثابت، اور وہ معروف ہیں امام اعظم کے عنوان سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو چاروں ائمہ فقہ ہیں، ان میں واقعی ہر اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، فقہ کے امور میں جو آپ کو ملکہ حاصل تھا، اس اعتبار سے بھی آپ امام اعظم ہیں۔ یاد رہے، القابات ہمیشہ اپنے دور کے متعلقہ ہوتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو فقہ اور دیگر امور کے ائمہ ہوئے ہیں، ان میں جو اعظم ہیں وہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکات ہے۔ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت اقدس جو ہے وہ 80 سنہ ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ تابعی ہیں۔ امام اعظم کیوں ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلی بات کہ آپ نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور پایا۔ دوسری بات بھی ائمہ فقہ ہوئے ہیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر ہیں۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ سب حضرات جو فقہ والے ہیں وہ فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال بچے ہیں۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جی امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جناب میں حاضر ہوئے۔ تو اس وقت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت ثابت، جن کی چھوٹی عمر تھی، وہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے امام الائمہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے سر پہ دست شفقت پھیرا اور ان کو دعاؤں سے نوازا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر جو علم ہے یہ امیر المومنین سرکار سیدنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی دعا کی برکت ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ حنیفہ نام کی ان کی کوئی بیٹی تھی جس کی وجہ سے انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ محض غلط فہمی ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت شریف جو ہے وہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں ہوئی، اور 80 سال کی عمر میں شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو 150 سنہ ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار گوہربار بغداد معلیٰ میں موجود ہے۔ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کا عالم کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں روضہ انور منور پر حاضر ہوئے اور عرض کیا السلام علیک یا سید المرسلین،
تو روضہ انور منور سے آواز آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ تو یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اعزاز حاصل ہوا۔ ایسی ہی بات سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھی۔ آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ راس العشاق حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار انور پر حاضر تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں مجھے نیند آئی تو میں نے کعبہ ہے اور باب بنی شہبہ جو کہ صفا مروہ کی طرف ہے، وہاں سے حضور پر نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں ایک بزرگ ہیں جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی باہوں میں لیا ہے، جس طرح کہ چھوٹی عمر کے بچے کو ازرہ شفقت لیا جاتا ہے۔ داتا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب ہی میں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جن پر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطاؤں اور نوازشات کا یہ عالم ہے۔ تو میرے دل کی کیفیت اور خیال سے حضور اقدس علیہ السلام مطلع ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یہ تیرا اور اس امت کا امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امام اعظم کی جو مقبولیت ہے اس کو اولیاء کرام نے بیان فرمایا۔ اجلہ اولیاء امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا نام سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی ورع کو اور مقبولیت کو کون نہیں جانتا، مرجع عوام و خواص تھے۔ اور بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مقام و مرتبہ بعد از توبہ ظاہر ہوا کہ وہ حافی تھے، یعنی ننگے پیر رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پر یہ نوازش ہوئی کہ جن راہوں سے وہ گزرتے تھے جانور وہاں پیشاب وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ اس قدر مقبولیت حضرت بشر حافی کی۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بھی جس ہستی کی بزم علم میں حاضر ہوا کرتے تھے، اس ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت اولیاء کرام، علماء ذوی الاحترام اور فقہا اور محدثین کا مرجع رہے ہیں۔ ہر دور کے اندر بڑے بڑے اولیاء رحمہم اللہ علیہم جو ہیں انہوں نے آپ کی تقلید کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی ظاہر و باطن پر نگاہ ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اولیاء کا صحبت امام اعظم ابو حنیفہ میں بیٹھنا یہ امام اعظم کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کے روزمرہ کے جو معمولات تھے اس کے بارے میں چند باتیں سماعت فرمائیے گا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم علیہ رحمت کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے۔ بعد از نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آستانے پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، عطر لگا کر، خوشبودار ہو کر، اور پھر مسجد میں نفل ادا کرنے میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد واپس نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اور اگلے دن بھی میں نے یہی معمول دیکھا، یعنی فجر کے بعد بیچ میں نمازوں کا وقفہ ہے، پھر عشاء سے پہلے جاتے ہیں، پھر عشاء کے لیے آتے ہیں، پھر ساری رات مسجد کے اندر نوافل کی ادائیگی ہے، اور پھر فجر سے کچھ دیر پہلے جاتے ہیں اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت مسعر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلے دن تیسرے دن میں نے کہا کہ کبھی تو یہ تھکیں گے اور اس معمول کے اندر کو تعطل آئے گا، لیکن دوسرے دن بھی ویسے ہی دیکھا اور تیسرے دن بھی ویسے ہی دیکھا، متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جو تقوی میں اس قدر اعلیٰ مقام پر فائز ہے میں انہی کی
خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں ان کی مسجد میں ہی مستقل طور پہ رہنے لگا۔ اب یہ حضرت مسعر بن کدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر کی نماز سے پہلے کچھ دیر کے لیے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ، عبادت و بندگی، جو وہ علم پڑھا رہے تھے، تو یہ جو علم ہے دین کا، یہ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ خود حدیث میں فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا افضل من العبادہ۔ اس کے بعد پھر ساری رات نوافل کے اندر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ حضرت سیدنا ابن ابی معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت ہے کہ مسعر بن کدام بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وصف آپ نے ابھی سنا کہ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن بھی ان کو بے روزہ نہیں دیکھا۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے۔ یہ جو مسلسل روزوں سے مراد نفلی روزے ہیں۔ 30 سال تک امام الائمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ 40 اور بعض کے نزدیک 45 سال تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، اس مقام پر امام اعظم نور اللہ مرقدہ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ گرامی قدر حضرات، ایک چیز ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ 30 سال تک ایک رکعت میں حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ختم قرآن فرماتے رہے۔ موجودہ دور کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے اس عمل کے بارے میں ہرزہ سرائی اور استہزاء کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، منہ بولی، جو منہ میں آیا وہ بولیاں بولی جاتی ہیں۔ انہی میں سے یہ بات بھی اکثر سوالات کا حصہ رہتی ہے کہ وہ تو جی ممنوع ہے ایک دن میں قرآن پڑھنا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ معمول دور صحابہ علیہ رضوان سے جاری ہے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ جب مکہ شریف میں حاضر ہوتے تھے تو حجر اسود کی سیدھ میں 2 رکعتوں کی نیت باندھتے اور اس میں پورا ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ پھر جن راتوں میں حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ رہا، اس محاصرے کی راتوں میں بھی آپ ایک رات میں پورا ختم قرآن فرماتے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ جب سرکار ذو النورین کی شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ پاک نے روتے ہوئے کہا کہ ظالموں، آج تم نے اس شخصیت کو شہید کیا ہے جو روز روزے سے ہوتے تھے اور رات کو ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امیر المومنین امام الواصلین باب ولایت شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تذکروں میں ہے کہ حضور حیدر کرار روزانہ 2 ختم قرآن فرماتے تھے، ایک دن کے وقت اور ایک رات کے وقت۔ اسی طرح ان کے شہزادے اور ہمارے امام حضور پر نور سید الشہداء مظلوم کربلا سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تذکرے میں ہے کہ آپ بھی روزانہ 2 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ آپ صحیح بخاری شریف کے جو روات ہیں اگر ان کا مطالعہ کریں اسماء الرجال کی کتابوں کو کھول کر، تو ان میں کئی ایسے محدثین ملیں گے کہ جن کے تذکروں میں محدثین نے لکھا کہ یہ صاحب روزانہ 1 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ولایت کی دنیا کے تاجدار سید الاسیاد فرد الافراد حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی قدس سر العزیز کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ نے 15 سال کی راتیں یوں گزاری کہ روزانہ 2 رکعتوں میں 1 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام سب کے معمولات سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایک دن میں 2 ختم قرآن اور ایک رات میں 1 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے۔ کیا ان اولیاء، صلحاء، صحابہ و اہل بیت
کہ ان نیکیوں کا اس امت کے ہاں یہ اجر ہے کہ وہ ان کے اس عمل کا مذاق اڑائیں، استہزاء کریں اور ٹھٹھا کریں، اور جو منہ میں آیا اس کو بکتے چلے جائیں۔ عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ان عالی مرتبت لوگوں کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وقتوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کے مقصد کو سمجھ گئے۔ حضرت رومی علیہ رحمت نے فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہے کہ جن کو آخرت کی فکر تھی اور انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مہربان جل مجد الکریم نے زندگی اور موت کو بنائے جانے، اس کی تخلیق کا مقصد ایکم احسن عملا بیان فرمایا، تو یہ اسی کی تعمیل اور تکمیل میں لگے رہے۔ خیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کسی بندے نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس، یہ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شروع میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا کہ آدھی رات آپ نے عبادت کے لیے وقف کر رکھی تھی اور آدھا وقت جو ہے وہ آپ آرام کیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو راستے میں بیٹھے ہوئے 2 افراد، ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ وہ ابو حنیفہ ہیں جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سوتے نہیں ہیں، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ان دنوں میں معمول تھا کہ آدھا وقت آپ آرام فرماتے رات کے حصے میں، اور آدھا وقت جو تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو امام الائمہ رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی تو آپ اپنے آپ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ، لوگ تیرے بارے میں کتنے نیک گمان رکھتے ہیں، تو کیوں نہیں ایسا ہو جاتا؟ تو اب اس کے بعد پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رات کے بقیہ حصے کا آرام بھی ترک کر دیا اور ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی۔ اس سے خصوصی طور پر مشائخ کرام کو، علماء کرام کو، دینی جو مسندوں اور عہدوں سے وابستہ حضرات ہیں، ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ناموں کے ساتھ لوگ ایسے ایسے القابات اور ایسی ایسی خیر و خوبیوں کو جوڑتے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ تو یا ہم ان القابات سے لوگوں کو محبت سے روکیں، یا پھر اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں اور ان خیر کے امور کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک دن میں اس دور کے اندر 400 خطوط جمع ہو جاتے تھے۔ تو لوگ ابتداء میں سوال میں آپ کے القابات تحریر کرتے اور اس میں بعض لوگ آپ کو حافظ بھی لکھتے۔ تو امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ اب ہم کس کس کو اطلاع کریں کہ ہم حافظ نہیں ہیں، تو کیوں نہ قرآن حفظ کر لیا جائے تاکہ ان کا کہا سچ ہو۔ یہ ہے وہ حضرات کہ جو دوسروں کے منہ سے تعریف سن کر صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے کہ چلو ٹھیک ہے چل رہا ہے سسٹم، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس خیر کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں، ایک امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام ابن حجر مکی علیہ رحمت نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں بہت بڑا نام حضرت سیدنا امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ماں عید الفطر یعنی پورے رمضان اور عید کے دن کے سمیت 62 قرآن پاک ختم کرتے، ایک دن کو، ایک رات کو اور ایک تراویح کے اندر، سارے ماہ میں، اور ایک قرآن وہ عید کے روز اس کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے لذیذ کھانے ترک کر دیے اور کافی سال گزر گئے۔ چاند رات ہوئی تو مریدوں نے عرض کیا
کہ کل عید ہے، اجازت دے کہ آپ کے لیے کوئی بہتر کھانا تیار ہو۔ فرمایا میں اپنے نفس سے ایک سمجھوتا کروں گا، ایگریمنٹ اگر ٹھیک ہوا تو پھر ہم کل لذیذ کھانا کھائیں گے۔ وہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں یہ عید کی چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں کہ اس میں 2 رکعتوں میں قرآن پڑھوں گا۔ اگر نفس نے اکتاہٹ پیدا نہ کی، سستی پیدا نہ کی، اور میں خشوع و خضوع سے ان 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنے میں کامیاب ہوا تو کل اچھا کھانا کھائیں گے۔ چنانچہ آپ نے خشوع و خضوع سے عید کی چاند رات کو 2 رکعتوں میں مکمل قرآن پاک پڑھا، اور عید کا دن آ گیا اور مرید خوش تھے کہ آج ہمارے شیخ جو ہیں وہ کوئی لذیذ کھانا کھائیں گے۔ سامنے رکھا، نوالا منہ تک لائے تو پھر واپس رکھ دیا۔ عرض کیا حضور اب کیا ہوا؟ فرمایا نفس جو ہے وہ قہقہ مارتا نظر آیا ہے کہ دیکھا آج میں کامیاب ہو گیا اور تمہیں ان لذیذ کھانوں کی طرف راغب کر دیا۔ میں اس کا پیروکار نہیں ہوں، میں رب رسول کے حکم کا پابند ہوں، میں اس کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ تو یہ اللہ والوں کا طور طریقہ رہا ہے کہ ان کی راتیں اس انداز پہ گزرتی تھیں۔ اب اللہ والوں کا سسٹم یہ کر دیا گیا کہ ساری رات بھنگڑا ڈلتا رہے، میوزیکل پروگرام ہوتے رہیں، ہاں جی، اور پھر ان کو قوالیوں میں اور بھنگڑوں میں اور ناچ گانے میں صرف کر دیا جائے۔ شام کلندر کے نام پہ عورتوں کو، گانے والیوں کو بلایا جائے، ہاں جی، اور وہ بو پردہ وہاں پر وہ گائیں بھی اور دمالے بھی ڈالیں۔ تو یہ جی اولیاء کو ماننے کا طریقہ ہے۔ اولیاء کی راتیں تو قرآن ختم کرنے میں گزرتی تھیں، نفلوں میں گزرتی تھیں، ماننے والوں نے اپنا الگ سے طریقہ نکال دیا ہے۔ تو یہ اولیاء کے ہاں مقبول اور محبوب نہیں ہے، یہ مردود طریقہ ہے۔ مقبول طریقہ وہی ہے جو اولیاء کرام رحمہم اللہ علیہم کے ہاں جاری و ساری ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مزید حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ مال میں سخاوت کرنے والے تھے۔ سخاوت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی ہمارا سلسلہ امام اعظم ہی کی شخصیت کے بارے میں ہوگا۔ آپ بذات خود بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کے بزنس مین تھے، ریشم کا کپڑا و دیگر کپڑے بنتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے ملازمین رکھے ہوئے تھے جو دیگر شہروں علاقوں میں منڈیوں میں مال کو فروخت کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام اعظم کبھی امراء اور بادشاہوں کے دروازے پر نہیں گئے، اور نہ ہی آپ نے امراء اور بادشاہوں کے ہدیے تحفے کبھی قبول کیے ہیں۔ وہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صدقات و خیرات کرنے والے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خصوصاً دین کے طلباء پہ خرچ کرتے تھے۔ یہی سرکار سیدنا قاضی ابو یوسف جو بیان کرتے ہیں، ان کی کفالت بھی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی، اور کئی سال تک ان کا اور ان کے گھر کا جو خرچ ہے وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود ادا فرماتے رہے۔ یہاں سے ایک مرتبہ پھر میرا روح سخن علماء کی طرف، خطباء کی طرف، ثناخانوں کی طرف ہے کہ اللہ رسول کے نام پر ہماری جولیوں میں بہت پیسہ آتا ہے، اے کاش کہ ہم اس پیسے کو اپنے اسلاف کے طور طریقے کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا جذبہ بھی رکھیں۔ صرف پیسے کا مل جانا، اسے ہی آدھا من فضل ربی کہہ کر اس کو دبا جانا اور اس کو صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے رہنا، یہ تو کمال نہیں ہے، بلکہ اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ اسے خرچ کیا جائے خیر کے کاموں کے اندر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جاگیردار تھے۔ ان کا جو خاندان ہے وہ مغلیہ دور سلطنت کے اندر بڑے عہدوں پر رہے ہیں۔ شاش ہزاری عہدہ مغلیہ خاندان میں ایک بہت بڑا سرکاری عہدہ ہوتا تھا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے پاس تھا۔ تو جاگیردار تھے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جتنا مال آتا تھا تو آپ وہ دینی کتابوں کی چھپوانے میں اور اس کو جاری کرنے میں، اسی طرح غرباء فقراء کی مدد کرنے میں، یعنی کبھی اتنا سرمایہ آپ کے پاس جمع نہ ہوا کہ سال گزرنے پر اس پہ زکوٰۃ فرض ہو۔ یہ طریقہ ہمارے اسلاف کا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ الگ میٹر ہے کہ کوئی تقریر کا، نعت کا اور نقابت کا کتنے ہزار کتنے لاکھ لیتا ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ اس روپے پیسے کو، اس کا کچھ حصہ دینی امور پر ضرور خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ علم سکھانے میں صابر تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے اور غصے سے کوسوں دور رہتے تھے۔ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اسے بڑے ہی جگرے کے ساتھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سماعت کرتے، اور
بہتر انداز میں اس کا جواب دیتے۔ شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے پہلے سنا کہ حضرت بشر حافی علیہ رحمت جیسا عظیم ولی بھی امام اعظم کی صحبت میں نظر آتے ہیں، اور اب یہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو طبقات صوفیہ اولیاء کا ایک چمکتا ہوا نام ہے۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا۔ جس کی خدمت میں اولیاء حاضر رہتے ہیں وہ خود کس پائے کا ولی ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ خلوت ہو یا جلوت، یعنی آپ لوگوں سے الگ اپنے اجرے میں ہیں یا لوگوں کے بیچ میں تشریف فرما ہیں، کبھی میں نے آپ کو ننگے سر نہیں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، نہ میں نے کبھی آپ کو پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ ایک بار حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کی خدمت میں عرض کیا کہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو قدموں کو پھیلا لیا کریں، ان کو کچھ دیر کے لیے راحت دے لیا کریں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا شاندار جواب دیا، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں، کیا تنہائی میں اپنے رب کا احترام نہ کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو خلوتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی تعظیم و تکریم کا خیال اور احساس رہتا، اور یہ جو چیز ہے کہ وہ کبھی تنہائی میں یا لوگوں سے ہٹ کر بھی کبھی میں نے امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ آج ہمارا بہت سارا مذہبی طبقہ ہے، ثنا خانوں کو بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں، اور اس میں خطباء بھی کسی سے ایک قدم پیچھے نہیں ہے، کہ وہ اب ننگے سر اور ایک ماڈل کی صورت میں دکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی عجیب و عجیب قسم کی جو حرکات و سکنات ہیں۔ دیکھیں ممبر اور مسند اللہ تعالیٰ کا کہ دین کا جو ممبر ہے یہ ایک عزت کی جگہ اور عزت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ شرف بخشا ہے کہ ہمارے پاس یہ مسند موجود ہے، ہم واعظ یا نعت یا نقابت یا تقریر وغیرہ کے لیے اگر اس پر بٹھائے گئے ہیں تو یہ بہت بڑی عزت کی جگہ ہے۔ ہمیں بعد کے اندر بھی اس منصب کا، اس اسٹیج کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ بحث نہیں ہے کہ آپ ننگے سر رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، یہ بحث نہیں ہے کہ آپ 2 پیس یا 3 پیس یا پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے، ٹائی لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم اسٹیج پر کہتے ہیں نا کہ میں غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حضور کی جو غلامی ہے وہ اسٹیج سے اتر کے بھی ہمارے وجود سے جھلکنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسٹیج پر تو ہم سادھو نظر آئیں اور جب اس سے اتریں تو پھر بعد کے اندر ایک عام معذرت کے ساتھ آوارہ منش بندے میں اور ایک ثنا خواں میں اور ایک خطیب و واعظ میں اور ایک صاحب مسند میں فرق کرنا مشکل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے۔ غیروں کا لباس وہ کتنا بھی حسین کیوں نہ ہو، ادا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہی کی حسین اور مقبول ہے۔ گرامی قدر حضرات، ادب بڑی چیز ہے، اور جس نے بھی ادب کیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ میاں محمد بخش رحمت نے فرمایا بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ امام ابن حجر مکی شافعی، آپ اندازہ کریں امام اعظم کی مقبولیت۔ داتا صاحب آپ کے تذکرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بشر حافی ان کی صحبت میں نظر آ رہے ہیں، داؤد طائی علیہ رحمت ان کی خدمت میں نظر آ رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر امام اعظم علیہ رحمت کے تذکرے جو شافعیہ کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتے اور شان بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انہی میں ایک حضرت امام ابن حجر مکی علیہ رحمت بھی ہیں۔ آپ نقل کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے ساری زندگی، حالانکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مکان اور آپ کے استاد حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے درمیان میں تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھیں، یعنی امام صاحب کا اور ان کے استاد گرامی سیدنا امام حماد علیہ رحمت کا جو مکان تھا بیچ میں 7 گلیوں کا فاصلہ تھا، لیکن امام اعظم علیہ رحمت نے کبھی اپنے استاد کے مکان کی طرف بھی پاؤں نہیں کیے۔ تو جس نے ادب کیا اس نے رتبہ پا لیا، مقام پا لیا۔ اب یہ بحث نہیں ہے کہ وہ وہاں پاؤں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ دل کا احترام ہے۔
حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے استاد کا مرتبہ ان لفظوں میں بیان کیا کہ اگر کہ کوئی کسی نے مجھے ایک عرب بھی سکھایا تو وہ میرا آقا، میں اس کا غلام۔ یہ نہیں کہا وہ میرا استاد اور میں اس کا شاگرد، وہ میرا آقا، میں اس کا غلام، چاہے وہ مجھے آزاد کر دے اور چاہے وہ مجھے فروخت کر دے۔ تو لہٰذا دینی استاد کا بالخصوص، اور جو دنیا کے علوم سکھانے والے اساتذہ ہیں وہ بھی استاد ہیں۔ اساتذہ کا احترام ہر دور میں رہا ہے، پر جس دور میں اب ہم جی رہے ہیں یہاں احترام کی دھجیاں سارے شعبے، ماں باپ کا معاملہ ہو، امام کا معاملہ ہو، مرشد کا معاملہ ہو، اساتذہ کا معاملہ ہو، گھر کے بڑے بزرگوں کا معاملہ ہو، گلی محلے کے بزرگوں کا معاملہ ہو، اب تو جناب چھینا جھپٹی کا دور ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ادب کی فضا پھر سے کہیں واپس پلٹ آئے۔ تو امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ادب کا طریقہ تھا اپنے استاد محترم کے ساتھ کہ ان کے مکان کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے، اور یہ ریت بڑی پرانی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے اس کو بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا کے صاحبزادے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب میں علم حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر جاتا، اور جب یہ جاتے تو استاد صاحب باہر نہ ہوتے بلکہ اپنے مکان میں اس وقت موجود ہوتے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی استاد صاحب کے دروازے پہ دستک نہیں دی اور نہ آواز دی کہ میں آ گیا ہوں جناب سبق پڑھنے کے لیے تو آپ مجھے علم سکھائیں، بلکہ کیا کرتے سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں ان کے مکان کا دروازہ جو چوکھٹ ہے اس پہ سر رکھ کر لیٹ جاتا، ہوا خاک اور ریت اڑا کر مجھ پر ڈالتی، جب خود اپنے آپ استاد سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہو اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تو وہ آتے ہی مجھے دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اے رسول پاک کے چچا کے صاحبزادے، آپ نے مجھے آنے کی اطلاع کیوں نہ کرائی؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا استاد جی مجھے لائق نہیں تھا کہ میں آپ کو اطلاع کراتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم نے فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ امام اعظم کا جو طور طریقہ اور انداز مبارک ہے یہ اپنے استاد کے ساتھ ادب۔ مدارس دینیہ کے طلباء سے گزارش کروں گا اساتذہ کا ادب کیجیے۔ میں مختلف جامعات میں جب جاتا ہوں دستار بندیوں کے جلسوں میں تو وہاں بھی یہ باتیں عرض کرتا رہتا ہوں، یا جب مختلف شہروں میں جائیں اور علماء شفقت فرماتے ہیں کہ میں جامعات میں جاؤں اور طلباء سے کچھ دیر باتیں کروں تو وہاں عرض کرتا رہتا ہوں کہ استاد کا احترام، اور احترام میں اور ایکٹنگ میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ یہ سکھاتے ہیں کہ استاد کی مسند جو ہے جہاں وہ بیٹھ کے پڑھاتا ہے حدیث شریف یا دین کے علوم جو ہیں تو وہ اس کی متعلقہ بھی ادب کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول و کالج کی دنیا ہو یا مدارس کی دنیا ہو تو سامنے تو جی حضوری کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جیسے استاد ایک پیریڈ پڑھا کے نکلتا ہے تو کن اکھیوں سے اشارے کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کہہ کے لگاتے، مذاق اڑاتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم وہ رونقیں نہیں دیکھتے، وہ بہاریں علم کی نہیں دیکھتے جو ہم سے پہلی پیڑھیوں کے اندر موجود تھیں۔ اللہ کرے کہ ادب کا جو ماحول ہے وہ پلٹ آئے اور خیر ہو تو انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔